تو سردار یاسین ملک صاحب کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلنا ہے رات کو. تو یہ ہماری ان سے باضابطہ پہلی ملاقات تھی. اس سے پہلے بھی کئی مرحلے گزرے کہ ہمارے بارے میں بھی تحقیق کی گئی کہ ان کا ملنا مناسب ہے یا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بتایا کہ کیا آپ کل ڈاکٹر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. ہم نے پوچھا کہ کیوں, کہنے لگے ہم سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کون ہے یا کیا ہے. یہ صورتحال تھی. سردار یاسین ملک صاحب کے ساتھ ہم ان کے گھر گئے, اور اس کے بعد پھر دوسرے دن جب میٹنگ ہوئی تو پیرزادہ صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے, اتفاق علی صاحب بھی تھے, گورننگ کاؤنسل کے جو دیگر ممبران تھے جن میں سردار یاسین ملک صاحب, سلطان چاولہ صاحب, حلال نقوی صاحب, معین الدین حیدر صاحب, جسٹس سید الزمان صدیقی صاحب, یہ سب وہاں موجود تھے. لیکن یہ پابندی تھی کہ آپ یہاں کی تصویریں کہیں باہر نہیں بھیج سکتے, یہ کوئی میٹنگ نہیں کہلائے گی. اس کے باوجود ہم جس طرح سے بھی کر سکتے تھے, بہرحال ہم نے وہاں ایک پریزنٹیشن دی جس میں ادارے کے بارے میں بتایا کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. سو یہ پہلی باضابطہ ملاقات آپ سمجھ لیجئے کہ ہوئی تھی 2009 میں. اس کے بعد سے کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ کچھ ان پہ پابندیاں بھی نرم ہوئیں. وہ جامعہ کراچی بھی تشریف لائے, کوئی شاید 12 برس کے بعد ان کو اس بات کا موقع ملا تھا, 10 یا 12 برس کے بعد کہ وہ اس ادارے میں آ سکے. اور ظاہر ہے کہ ان کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا. ایک اتنا بڑا انسان, اور وہ ہر وقت اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتے. جب بھی آئے اکثر حسیب خان صاحب کے گھر پہ محفل ہوئی, کہیں بھی دیکھ لیں تو وہ فوراً قریب آ جاؤ, ہاتھ بیٹھ جاؤ. حسیب خان صاحب بہت ہی سازش کرتے تھے کہ مجھے ان کے قریب بٹھا دیتے تھے جب کھانے کی میز پہ ہوتے تھے. معاف کیجیے گا, مجھے لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ مسلسل اپنے ہاتھ سے نکال کے کھانے میں دیتے رہتے تھے. یہ کہتے تھے میں جان بوجھ کے بٹھایا ہوں, میں بیٹھوں گا تو مجھے کھانا پڑے گا. یعنی ایسی محبت راستے میں کوئی مل جائے. ایک دفعہ جہاز میں جا رہے تھے تو ان کی ظاہر نشست آگے تھی, وہ الگ سے آئے اور انہوں نے بلا لیا. ساتھ میں مخدوم شہاب الدین بیٹھے ہوئے. مخدوم شہاب الدین اس وقت وزیر تھے اور ان کا نام بھی بعد میں آیا, بس ممکنہ طور پہ وزیر اعظم کے لیے نہیں بن سکے. تو انہوں نے بلایا, پہلے بھائی دیکھیے یہ میں نے جو زندگی میں بہت سے برے کام کیے ہیں اس میں ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ میں نے ایک ادارہ بنایا ہے کراچی یونیورسٹی میں جو ڈاکٹر ایوب خان انسٹیٹیوٹ ہے, اور یہ اس کے ڈائریکٹر جنرل. یہ ساری باتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں کہ ان سے پھر ملاقات ہوتی رہی, ان کے بارے میں مختلف افواہیں پھیلتی رہیں. بہت سی دفعہ سوشل میڈیا پہ تصویر ان کی ایک آ جاتی تھی کہ بھئی وہ شدید بیمار ہیں, بعض اوقات ان کی ریلت کی خبر بھی آ گئی. لیکن لوگ اکثر ہم سے بھی پوچھتے تھے ان کی اور دوسری کہ کیا صورتحال ہے, تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ کیا 2015 تھا, 5-6 سال پہلے جب ایک دفعہ ان کی طبیعت واقعی خراب ہوئی. ہم لوگ اسلام آباد گئے تو ہم فون کیا اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں. جو ان کی محبت کا عالم تھا, انہوں نے کہا کہ بھی آ جائیے آپ لوگ, اور صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کیجیے. تو ہم تھے, ہم نے کہا نہیں ہم اتنی آسانی سے آپ کو جانے دیتے ہیں. یہ سب باتیں اسی طرح چلتی رہیں. گزشتہ برس جب یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا, ابتدائی دنوں میں ہی ان کی ہمشیرہ اور برادر نسبتی کا انتقال ہوا, اور اتفاق یہ دیکھیے کہ اس کے بعد سے وہ کوئی 1 برس تک کراچی تشریف نہیں لا سکے. صورتحال ہی ایسی تھی کہ آنا ممکن نہیں تھا. اس کے بعد وہ جولائی میں کراچی آئے, اور نہیں اس سے پہلے کی بات تھی جب ایک تقریب حسیب خان صاحب ہمارے کمرے میں تشریف رکھتے تھے اور اچانک تذکرہ ہوا کہ پیرزادہ صاحب کی ایک کتاب مجموعہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک تقریب کی جائے. حسیب خان صاحب نے فوراً خان صاحب کو فون کیا اور انہوں نے آمادگی ظاہر کی. پیرزادہ صاحب کو فون کیا, آپ بھی راضی ہو گئے, اور اسی وقت یہ تقریب طے پا گئی. یہ شاید آخری تقریب تھی جس میں انہوں نے شرکت کی تھی. یہ مارچ کے آخر کی بات تھی غالباً.
جو یہاں تشریف لائے اور ایک بڑا مجمع تھا یہاں اور ایک بڑی بھرپور تقریب ہوئی جس میں انہوں نے حصہ لیا. اس کے بعد سے ان کا آنا نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ ان کے بہن اور بہنوئی دونوں کا انتقال ہوا تھا، وہ نہیں آ سکے. پھر ان کا آنا جولائی میں ایک دفعہ پھر ممکن ہوا، کسی جگہ کچھ اور تھا. حسیب خان صاحب جیسے ہمیشہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر پہ ضیافت کا اہتمام کیا اور کچھ محفل کا انتظام کیا. جب بھی وہ آتے تھے، کیونکہ وہ ایک ادب دوست، علم دوست، انسان دوست شخص تھے، تو کوئی نہ کوئی ایسی تقریب ضرور ہوتی تھی جس میں کچھ ادب کی بات ہو، تہذیب کی بات ہو، شاعری کی بات ہو، نغمے کی بات ہو، موسیقی کی بات ہو، موسیقی بھی ہو، کیونکہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور وہ زندگی سے بھرپور شخصیت ہے. تو جولائی میں جب وہ آئے تو پہلی دفعہ جو آئے تو ان سے ملاقات تو ہوئی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اس تقریب میں ہم نہیں آ سکے جو دوسرے دن حسیب خان صاحب نے رکھی تھی اور ہم اس سے محروم رہے. پھر ہم نے اپنی گورننگ کاؤنسل کی میٹنگ کیونکہ ہو رہی تھی پابندی سے، اور سوائے ایک میٹنگ کے جو گزشتہ برس دسمبر میں ہوئی تھی جو کووڈ کی وجہ سے وہ آن لائن شرکت کچھ لوگوں نے کی تھی، ہر میٹنگ میں وہ تشریف لاتے تھے اور ہماری سرپرستی کرتے تھے. سو جب ہم نے جولائی میں یہ کہا کہ بھئی اب ایک میٹنگ ہو جانی چاہیے کیونکہ سال میں 2 میٹنگز ہونا ہماری ضروری ہے، تو جولائی کی 29 کو ہماری یہ آخری میٹنگ ہوئی اور یہ ان کا آخری دورہ تھا کراچی کا جس میں وہ تشریف لائے. اور اس کے بعد دوسرے دن حسیب خان صاحب کے گھر حسب معمول ہم سب بیٹھے کھانے پہ اور گفتگو رہی. 8 سپتمبر کو حسیب خان صاحب کا فون آیا کہ بھئی کیا خبر ہے. ہم نے کہا خبر تو اچھی نہیں ہے، معلوم کرتے ہیں. جن جن سے معلوم کر سکتے تھے ان سے معلوم کیا، مگر یہ بات خفیہ رکھی جا رہی تھی کہ ان کو کووڈ ہوا ہے. ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ تھے ان سے پوچھا کہ نہیں ان صاحب وہ تو گھر میں ہی ہیں. میجر جنرل عامر اکرام جو NIH کے ڈائریکٹر ہیں ان سے ہم نے پوچھا تو ان کا دوسرے دن فون آیا. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ان کی کیا حالت ہے، انہوں نے کہا وہ CMH میں ہیں تو ضرور اور ICU میں ہیں لیکن ہی از بین ٹیکنگ کیئر آف. اس کے بعد سے حسیب خان صاحب سے بھی اور ڈاکٹر رضا شاہ صاحب جو HEJ میں ہوتے ہیں وہ بھی مسلسل رابطے میں رہے اور بیگم ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کے جو پیغامات آتے تھے وہ فارورڈ کر دیتے تھے. تمام مصطفیٰ نقوی صاحب بھی انہوں نے بھی پوچھا تو ان کو بھی، انور نسیم صاحب پوچھتے تھے ان کو بھی، اور جو ہمارے جتنے لوگ متعلق تھے جو جن کو تشویش تھی جن کو فکر تھی ان سب کے پاس ہم ان کے میسیجز بھیجتے رہے. پھر یہ ایک میسیج آیا کہ بھئی اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو گھر پہ منتقل کیا جا رہا ہے اور وہ گھر چلے گئے. میسیجز ان کے آتے رہتے تھے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ سیکھتے ہیں لوگوں سے، اور ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں اور ہم سب جو ان سے متعلق تھے وہ سب جانتے ہیں کہ روز صبح ان کا ایک میسیج آیا کرتا تھا. ہم نے بھی ان سے یہ سیکھا، ہم نے بھی لوگوں کو بھیجنا شروع کیا کہ اپنی زندگی کی رسید ہم روز دیتے ہیں صبح کہ ہم خیریت سے ہیں، آپ کی خیریت مطلوب ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ اچانک پرسوں شاید حسیب خان صاحب کی بھی بات ہوئی ان سے اور رضا شاہ صاحب کی بھی بات ہوئی، مختصر بات ہوئی لیکن طبیعت کچھ خراب تھی تو وہ ان کا ہمارے پاس آخری میں سے جو آیا وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اچھا اب میں بڑے پن کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ چھوٹوں کو بھی بڑی عزت ہے، یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ چھوٹوں کو عزت دینے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. ان کا میسج تھا تھینکس سر، اللہ بلیس یو اینڈ یور فیملی. آمین. پھر ظاہر ہے کل جو ہوا وہ اپنی جگہ تھا. صبح یہ خبر آ گئی اور پہلے خبر آئی پھر بعد میں ٹیلی ویژن میڈیا میں اناؤنس کی گئی اور اس کے بعد ان کی تدفین کے مناظر آپ نے دیکھے. احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر تھا، شاید اس میں اہل وطن تو ٹھیک نہیں ہے لیکن بہرحال پھر بھی میں پڑھ دیتا ہوں. عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ اور بات یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. شاید اس میں اہل وطن درست نہیں ہے کیونکہ اہل وطن نے تو صرف محبت ہی نچھاور کی اوپر، انہوں نے صرف محبت ہی دی. ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جنہوں نے ان کو ان کے آخری 20 سال میں انتہائی تکلیف پہنچائی. ایک بات شاید اور کہہ دیں کہ جس وقت وہ اس مشکل وقت میں تھے اور اپنے گھر میں محدود تھے تو لوگ جو نکلتے تھے ان کو سلام کرتے تھے. یہ انہوں نے خود بتایا کہ وہاں جو لوگ ہوتے تھے ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ لوگ سلام کیوں کرتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیجیے آپ کہ آپ باہر ایک جو پتھروں کا وہ ہے ٹرک وہ گرا دیں تاکہ جو نکلے وہ مجھے پتھر مارنا ہو. بہرحال منافقت ہے یہاں کی اور لوگ اسی طرح کرتے ہیں. خط بھی آج کل سوشل میڈیا پہ ہے. رینج بھی تھا ان کو، بہت سی چیزوں کا حساس آدمی تھے، بہت سی چیزیں محسوس کرتے تھے، لیکن بہت بڑا آدمی، بہت محبت